دیکھو اہل سنت کے کتنے پیارے عقیدے ہیں. اب چلیں آگے. ایک چیز حضرت صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں میں بڑی نمایاں ہے. وہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ. وہ کیا ہے؟ بس میں اب آخری بات کہنے لگا ہوں. عشق والو، پیار والو، محبت والو تمہیں مبارک ہو. میرا ایمان ہے کہ جس مسلمان کے سینے میں عشق رسول ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. یہ پکی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ بات، آج پھر کہنے لگا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں. یہ ممکن ہے مسجد کا نمازی بخشا نہ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کعبے کا حاجی بخشا نہ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے عدالت کا قاضی بخشا نہ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے میدان جنگ کا غازی بخشا نہ جائے. لیکن خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کا عاشق بخشا نہ جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. دلیل یہ ہے کہ مدینے کے منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، مسجدیں بھی بناتے تھے، وعظیں بھی کرتے تھے، لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے تھے. سورہ بقرہ پہلا رکوع ختم ہوا، دوسرا رکوع شروع ہوا، خدا بول رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب تیرے مدینے میں کچھ نمازی لوگ، کچھ حاجی لوگ، کچھ غازی لوگ، کچھ قاضی لوگ تیرے مدینے میں ایسے بھی رہتے ہیں، میرا تیرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، حج بھی کر آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر محبوب تیری زلف دوتا کی قسم ہیں تو نمازی پر بڑے بے ایمان نمازی، ہیں تو حاجی پر بڑے بے ایمان حاجی. یہ خدا کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. دعوے ایمان کے کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، آپ کو افتتاح کے لیے بھی بلاتے ہیں، لیکن میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں پکے بے ایمان ہیں. معلوم ہوا ایمان مسجدیں بنانے کا نام نہیں، ایمان صرف داڑیاں رکھنے کا نام نہیں، ایمان صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں، ایمان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، ایمان صرف حج کرنے کا نام نہیں. اگر ایمان اس چیز کا نام ہوتا تو مدینے کے سارے منافق مومن ہو جاتے، لیکن خدا نے کہا وما ہم بمومنین. یہ نمازی تو ہیں مومن نہیں، یہ حاجی تو ہیں مومن نہیں، یہ قاضی تو ہیں مومن نہیں، یہ غازی تو ہیں مومن نہیں، یہ داڑیوں والے تو ہیں مومن نہیں. پتہ چلا جس شے کا نام ایمان ہے وہ ایمان نہ نماز میں ہے، نہ روزے میں، نہ حج میں ہے، نہ زکوٰۃ میں. جس شے کا نام ایمان ہے وہ عشق رسول میں. ہاں اس کا معنی یہ مت سمجھ لینا کہ نماز روزے حج و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے مگر ایمان کے بعد. پہلے ایمان درست کرو، پہلے عقیدے درست کرو، پھر عمل نیک کرو، پھر بخشش ہوگی. نرے عمل کرتے جاؤ اور عقیدے خراب ہوں کوئی عمل کام نہیں آئے گا. جس طرح منافقوں کا کوئی عمل کام نہیں آتا کیونکہ ان کے عقیدے درست نہیں تھے. اللہ نے صاف کہہ دیا محبوب یہ مدینے کے کچھ نمازی بے ایمان ہیں، مومن نہیں، گو نمازی ہیں، ان کی مسجد میں بھی نہیں جانا. مطلب کیا تھا؟ محبوب میں ان کی نمازوں کو کیا کروں، میں ان کی داڑیوں کو کیا کروں، میں ان کے حجوں کو کیا کروں. ان کے سینوں میں جو دل ہے نا
ان کے وہ دل تیری زلفوں میں گرفتار نہیں ہیں، مجھے ان کی کوئی عبادت منظور اور قبول نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ٹھوس بنیاد اہل سنت کی، جس بنیاد پر ہم عقیدوں کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، تولتے ہیں، ناپتے ہیں، ماپتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے عشق رسول کی۔ جتنا عشق رسول مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی تمہارا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ ہمارا پیغام ہے اہل سنت کا۔ ہم کسی فرقے کے خلاف کچھ نہیں کہتے، ہم اپنے عقیدے سنوار رہے ہیں۔ حضرات صدیق اور علی یہ دونوں بزرگ اس امت کے امام ہیں، یہ اس امت کے مفتی عشق ہیں۔ انہوں نے ہمیں جو رستہ دیا ہے ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں۔ ان دونوں کا متفقہ واضح لائے عمل اور رستہ عشق رسول ہے۔ سنو سنو، غور سے سنو، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے نماز عصر نبی کے عشق پر قربان کر دی۔ سنا ہے یہ واقعہ؟ بخاری مسلم صحیح ستہ کی حدیثیں۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ پر حضور نے صحابہ کے ساتھ نماز عصر با جماعت ادا کر لی تھی۔ مولا علی شیر خدا کسی ڈیوٹی پر مامور تھے، واپس آئے، عصر کی جماعت ہو چکی تھی۔ اب نماز پڑھنے کی جب سوچ آئی تو حضور اشارہ کر کے بلا لیتے ہیں، علی ادھر آؤ۔ علی آئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ فرمایا گودی بچھاؤ، بچھا دی۔ حضور نے اپنا سر مبارک رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فرمایا میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب علی پاک سوچتے ہیں عصر پہلے پڑھ لیتا پھر نبی کو آرام دیتا، مگر حضور بھی جانی جان تھے۔ کسی صحابی سے نہیں کہا تیری گود میں آرام کرتا ہوں، علی سے کہا مزہ یہ ہے جھولی تیری ہو سر میرا ہو۔ علی کی جھولی نبی کا سر، کہو سبحان اللہ، ذرا ذوق سے بولو۔ حضور نے آنکھیں بند کر لیں، علی نے ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا شروع کر دیا چہرہ والضحیٰ کو، زلف دو تا کو، نرگسی آنکھوں کو، گل عذار رخساروں کو، گلابی ہونٹوں کو، چمکتے دانتوں کو، چہرہ والضحیٰ کو ٹک ٹکی لگا کے علی نے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف جمال مصطفیٰ ہے، دوسری طرف نماز خدا ہے۔ اب علی کی پسند دیکھو، علی کا فتویٰ دیکھو، واہ علی تیری شان پہ قربان جائیں۔ مولا علی نے اس امت کو سبق کیا دیا؟ عقل نے کہا علی نبی کو اٹھا، نماز عصر ادا فرما۔ پاس ہی اندر ہی حضرت عشق بھی موجود تھے۔ عشق بولا علی علی نبی کو سلا، نماز کو گوا، یار کو منا، جس کے صدقے نمازیں ملی ہیں اس کو آرام کرا۔ ہائے ہائے دوراہے میں دیر و حرم کے کھڑے ہیں تیری جستجو میں سفر کرنے والے۔ علی سوچ رہے ہیں نبی کو جگاؤں یا سلاؤں؟ جگاتا ہوں تو نماز ادا ہوتی ہے، سلاتا ہوں تو نماز قضا ہوتی ہے۔ نماز ادا کروں کہ قضا کروں؟ مسلمانوں آج کل تو لوگ عشق مصطفیٰ کی بات کو سمجھے ہی نہیں۔
علی سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو نبی کی محبت کیا چیز ہے۔ لو جناب، مولا علی شیر خدا مفتی عشق تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق کیوں چھوڑوں؟ وفا کی رسم کا یہ سلسلہ توڑوں تو کیوں توڑوں؟ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، پر یہ نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟ فیصلہ کیا نماز جانے دو، نبی کے چہرے پہ نظریں ٹکانے دو۔ آہا، مولا علی نے، یہ وہ تھے، کون علی؟ جن کی نماز معراج تھی۔ کون علی؟ جن کی نماز خدا کو مقبول تھی۔ کون علی؟ جن کی نماز مشاہدہ ربانی تھی۔ کون علی؟ وہ علی جس کی نماز کی یہ شان تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا علی جس خدا کی نماز پڑھتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو علی پاک نے جواب دیا تھا، لا اعبد ربا لم اراه، میں نے آج تک بن دیکھے خدا کو کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، پہلے خدا کو دیکھتا ہوں پھر سجدہ کرتا ہوں۔ آہا، وہ جو نماز میں خدا کو دیکھا کرتا ہے وہ علی آج نماز چھوڑ کے مصطفیٰ کو دیکھتا رہا۔ وہ جو نماز میں خدا کو دیکھا کرتا تھا وہ آج نماز چھوڑ کے مصطفیٰ کو دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا، اور فتویٰ یہ دیا کہ نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق کیوں چھوڑوں؟ وفا کی رسم کا یہ سلسلہ توڑوں تو کیوں توڑوں؟ ہاں ہاں، حضور آرام کرتے رہے، جب سورج غروب ہو گیا علی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو حضور کے چہرے پر گرے، آنکھیں کھولی، علی کیا ہوا؟ حضور کچھ بھی نہیں، آپ آرام کریں۔ نہیں تو رو رہا ہے، کچھ تو ہوا؟ عرض کرتے ہیں آقا کچھ بھی نہیں، تیرا چہرہ میرے آنسو کیسی حسین برسات ہے ساقی، تیرا چہرہ میرے آنسو کیسی حسین برسات ہے ساقی۔ پھر کہتے ہیں حضور سو جائیں، آپ نے فرمایا تجھے روتا دیکھ کے کیسے سو جاؤں؟ اب بتا بات کیا ہے؟ کہا اس خیال سے رویا ہوں کہ نماز عشق تو ادا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو گئی، کیا اچھا ہوتا دونوں نمازیں ادا ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا فکر نہ کر، خدمت میری تو کرے اور نماز تیری قضا ہو جائے۔ علی یہ بتا نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا؟ کہا آقا غلام ہو کے تیرا نماز پڑھوں، قضا بات سجتی نہیں۔ اچھا ادا ہی پڑھنی ہے؟ ہاں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، گودی حضور کے لیے بچھائی تھی، آرام حضور کر رہے تھے، اور حضور کہتے ہیں یا اللہ علی تیری تابعداری کر رہا تھا، کیونکہ تو نے قرآن میں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری کی۔ حضور دعا یوں مانگتے ہیں، اے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، اب تو اس طرح کر فردد علیہ الشمس، سورج ڈوب گیا ہے اس کو کہہ واپس آ۔ علی قضا نہیں پڑے گا، ادا کرے گا۔ جواب آیا محبوب مجھے کیا کہتے ہو؟ علی بھی تمہارا، سورج بھی تمہارا، وقت بھی تمہارا، نماز بھی تمہاری، نیاز بھی تمہاری، مجھے کیا کہتے ہو؟
یا اللہ پھر اس کی نماز قضا نہیں ادا کرانی ہے. فرمایا وہ سورج ڈوبتا جا رہا ہے تو پیچھے کھینچ لے. حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنی انگلی یوں کی, جب انگلی یوں کی تو 70,000 فرشتہ, حدیث میں آتا ہے, لوہے کی زنجیریں ڈال کے سورج کو ادھر کھینچتا ہے غروب کے وقت. 70,000 فرشتہ. ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ ایک بار پر ہلائے 7 زمینیں اور 7 آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں. ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے. 70,000 فرشتہ سورج کو غروب کرنے کے لیے ادھر کھینچ رہا تھا, اور میرے نبی نے جب انگلی یوں کی سورج کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی لٹکے ہوئے واپس آ گئے. یہ حضور کے, یہ میرے نبی کی ایک انگلی کی طاقت ہے. ایک انگلی کی, جس کی ایک انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کے پنجے میں کتنی طاقت ہوگی, جس کے پنجے میں اتنی طاقت ہوگی اس کے بازوں میں کتنی طاقت ہوگی, جس کے بازوں میں اتنی طاقت ہوگی اس کے جسم میں کتنی طاقت. ہاں ہاں لوگوں, علی وہ ہے جس کی نماز کے لیے خدا کو اپنا قانون بدلنا پڑا. قانون قدرت بدل گیا. علی علی ہے. قربان جاؤں علی کی شان پر. علی نے عشق مصطفیٰ پر نماز قربان کر دی. اور ابو بکر نے کیا کیا؟ یہ بھی میرے نبی کا ایسا عاشق ہے, عشق رسول کا کشتہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ عاشق ہوتے ہیں, صدیق خود عشق ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صدیق جیسا عاشق نہ ہوتا تو آج عشق اتنا نیک نام نہ ہوتا. عشق کو یہ جو نیک نامی ملی ہے یہ صدیق کا صدقہ ملی ہے, یہ علی کا صدقہ ملی ہے. ایک طرف علی کا عشق رسول رکھو, ایک طرف صدیق کا عشق رسول رکھو, پھر فیصلہ کرو کہ ہم نے نبی کا عشق لینا ہے یا نبی پر تنقید کرنی ہے, نبی کے علم پر طعنے کرنے ہیں یا نبی کی تعریف کرنی ہے. پوچھے کوئی صدیق و فاروق و بلال و عمر سے یہ, پوچھے کوئی صدیق و بلال و عمر سے یہ, عشق نبی میں زندگی کیسے سنور گئی. سنو, صدیق میرے نبی کا عاشق تھا. ایسا عاشق تھا کہ سرزمین عرب ہے, عرب میں جنگل ہے, جنگل میں پہاڑ ہے, پہاڑ میں غار ہے, غار میں یار ہے, یار بھی یار غار ہے, اور جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں, جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں. غار کے اندر جھولی صدیق کی ہے, سر مصطفیٰ کا ہے. وعدے ہو گئے, معاہدے ہو گئے, عہد و پیمان ہو گئے. حضور جب غار کے اندر داخل ہونے لگے, صدیق نے کہا پہلے میں جاؤں گا, اگر کوئی موذی شے ہوئی تو مجھے نقصان پہنچے. واہ صدیق. صدیق نے گودی بچھائی, نبی نے سر رکھ کے آرام کیا. اسی دن سے معاہدے ہو گئے, فیصلے ہو گئے. میرے نبی نے کہا صدیق غار میں تو پہلے, مزار میں پہلے. غار تو نے صاف کی میرے لیے, مزار میں صاف کروں گا تیرے لیے. غار میں جھولی تیری, سر میرا, مزار میں جھولی میری, سر تیرا. پانی پرن سہانیاں رنگا رنگ کڑے, پریا اس دا جانیے جس دا
توڑ چڑھے، ایسی یاری لگائی کہ پھر توڑ نہ پائی۔ میں مبارک دیتا ہوں آپ سب کو، خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا ایسا عشق عطا کرے جو توڑ چڑھے۔ صدقہ صدیق اکبر کا، صدقہ مولا علی کا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ وما علینا الا البلاغ۔